ڈاکو سے حزیم لیڈر تک، تحریر رؤف کلاسرا۔ پاکستانی سیاستدانوں کی ایک خوبی کا میں بڑا متعارف ہوں، وہ جب چاہیں کوئی بھی منجن بیچ سکتے ہیں، اور ان کی خوش قسمتی دیکھیں کہ انہیں اپنے اس منجن کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں خریدار بھی مل جاتے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ شہباز شریف، جنہوں نے اقتدار میں آ کر آصف زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹنا تھا، وہ انہی زرداری کے ووٹوں سے آج وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، جبکہ پرویز الہی اگلے روز ایک انٹرویو میں عمران خان کو قائد اعظم کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر کہہ رہے تھے۔ ایک لمبی فہرست ہے جو ان سیاستدانوں کے بارے میں بتائی جا سکتی ہے۔ عمران خان بھی آصف زرداری کو سب سے بڑی بیماری کہتے تھے، اور پھر وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں ان دونوں کا اتحاد ہوا تھا، اور سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے پی پی کے سینیٹر سلیم مانڈی والا کو ڈپٹی چیئرمین بنانے کے لیے ووٹ ڈالے۔ ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے، وہ کوئی بھی قسم اٹھا سکتے ہیں، وعدہ کر سکتے ہیں، مخالفین پر ہر طرح کا الزام لگا سکتے ہیں، پورے معاشرے کو ایک دوسرے کے خلاف لڑنے اور تقسیم کرنے کے بعد اچانک پلٹی کھا کر ان کو گلے بھی لگا سکتے ہیں، اور اسے وہ سیاست اور جمہوریت کی خوبصورتی کہتے ہیں۔ اور یہ وارداتیں ڈالنے کے بعد وہ اپنے حامیوں سے داد بھی مانگتے ہیں کہ دیکھا کیسا کرتب کیا، اور عوام انہیں مایوس نہیں کرتے اور انہیں داد ملتی بھی ہے۔ ویسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی عام انسان چودھری صاحب یا زرداری صاحب کے بارے نازیبا الفاظ بولتا تو اس کا انہوں نے کیا حشر نشر کر دینا تھا، لیکن یہاں دیکھیں، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے کے بعد ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لنچ ڈنر ہو رہے ہیں، حکومتیں بن رہی ہیں، اور کسی کو کوئی مسئلہ نہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری کے حامیوں کو بھی اپنے لیڈروں کی باتوں اور پلٹنے پر کوئی اعتراض نہیں، تو یہی حال عمران خان اور چودھری پرویز الہی کے حامیوں کا بھی ہے۔ مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ سب سیاسی لیڈروں کی ایک دوسرے کو بلیک میلنگ ہے، یا عوام کو چونا لگانے کے لیے جان بوجھ کر ایک دوسرے کے جیلی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جو اپنے مخالف کو زیادہ ڈرا سکتا ہے، اسے اونچی آواز میں بڑی گالی دے سکتا ہے، وہی مخالف کو صلح پر مجبور کر سکتا ہے کہ تم نے اب میری شرائط پر صلح کرنی ہے۔ شروع میں تو دونوں ایک دوسرے کو خوب سناتے ہیں، ان کی کرپشن کی کہانیاں جلسے جلوسوں میں مزے لے کر تقریروں میں بیان کرتے ہیں، ان کے خلاف ٹویٹر پر ٹرینڈ چلواتے ہیں، اپنے حواریوں اور حامیوں سے انہیں گالیاں دلواتے ہیں۔ کچھ دن یا کچھ ماہ یا کچھ سال یہ مقابلہ چلتا رہتا ہے، اور پھر وہ جیت جاتا ہے، جس کی آواز زیادہ اونچی تھی یا جو زیادہ گالیاں اپنے حامیوں سے نکلوا سکتا تھا۔ پھر آپ کو اچانک محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بڑا فائدہ دے سکتا ہے، اقتدار کی راہ میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، پھر آپ فوراً اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اور جیسے کبھی شیطان کہتے تھے، اسے مہاتما کا درجہ دے کر اس کی وفاداری کا حلف اٹھا لیتے ہیں، اور اسے آپ اپنی سمجھداری، چالاکی اور سیاست کہہ کر اپنے حامیوں، اپنی فیملی اور دوستوں سے داد بھی وصول کرتے ہیں کہ دیکھا کیسا کھیل کھیلا۔ پورا خاندان جس نے اس لیڈر سے گالیاں کھائی تھی، وہ بھی اس کارنامے پر پھولا نہیں سماتا، اور واہ واہ کے ڈونگرے برساتا ہے کہ کیا کمال داؤ کھیلا ہے، کیا اعلیٰ پائے کی سیاست ہے، آپ کا کوئی جوڑ نہیں۔ جب چودھری پرویز الہی اپنے انٹرویو میں قائد اعظم کے بعد عمران خان کو بڑا لیڈر کہہ رہے تھے کہ ان کی قدر کرو، تو مجھے عمران خان کی وہ پریس کانفرنس یاد آئی جو انہوں نے 2003 میں پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں کی تھی، جس میں انہوں نے چودھری خاندان کے حوالے سے بینکوں کی دستاویزات کی کاپیاں ہم صحافیوں میں تقسیم کی تھی۔ ان دستاویزات میں انکشاف کیا گیا تھا کہ کیسے چودھری خاندان نے مختلف بینکوں سے
کروڑوں روپے قرض معاف کرایا تھا۔ بعد میں یہ سب دستاویزات آنے والے برسوں میں قومی اسمبلی کے وقفہ سوالات میں بھی پیش ہوئی تھیں، جس میں سب بینکوں کی تفصیل دی گئی تھی۔ میرے پاس وہ سرکاری دستاویزات محفوظ ہیں۔ اسی قومی اسمبلی میں ہی فہمیدہ مرزا کی وہ تفصیلات پیش کی گئیں کہ انہوں نے سندھ میں واقع مرزا شوگر ملز کے ذمہ بینکوں کے 80 کروڑ روپے معاف کرائے تھے۔ عمران خان کا ان دنوں میں نعرہ تھا کہ وہ بینکوں سے لوٹ مار کرنے والوں سے سب پیسہ نکلوائیں گے، اور اس لیے تحریک کا نام انصاف رکھا گیا تھا کہ اب تک جو انصاف نہیں ہوا تھا وہ اب یہ جماعت کرے گی۔ باقی چھوڑ دیں، جو انصاف خان صاحب نے چودھری صاحب اور فہمیدہ مرزا کے ساتھ کیا وہ تاریخی ہے۔ فہمیدہ مرزا کو تو وزیر اعظم بنتے ہی خان صاحب نے اپنی کابینہ میں وفاقی وزیر بنا دیا، جبکہ پرویز الہی کو پہلے پنجاب اسمبلی میں سپیکر اور اب وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تحریک انصاف کے دوست اسے وقت کی ضرورت اور خان کی اعلیٰ حکمت عملی اور سیاست کہہ کر روز تالیاں بجاتے ہیں۔ اب زرداری اور شریف خاندان کا حال سن لیں۔ مجھے یاد ہے نواز شریف وزیر اعظم تھے تو ایک دن میں وزارت قانون میں گیا ہوا تھا تو وہاں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ پتہ چلا جینوا سے ایک وکیل نے پاکستانی حکومت کو ایک خط لکھا تھا۔ وہ وکیل پہلے بھی بے نظیر بھٹو اور زرداری کے خلاف حکومت پاکستان کے مقدمات میں پیش ہوتا رہا تھا۔ اس نے نواز شریف حکومت کو خط لکھا کہ اس کے نوٹس میں آیا ہے کہ زرداری صاحب نے سویس حکومت اور عدالت کو اپروچ کیا تھا کہ بے نظیر بھٹو کے وہاں ضبط شدہ نیکلس اور دیگر قیمتی اشیاء اور پیسہ انہیں واپس کیا جائے اور ان کی اولاد اب اس اثاثے کی جائز وارث ہے۔ زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف والے NRO کے بعد اب وہ مقدمہ ختم ہو چکا ہے، لہذا آپ بے نظیر بھٹو کے منجمد اثاثے انہیں واپس کریں۔ جب یہ بات وزیر اعظم نواز شریف کے نوٹس میں لائی گئی تو انہوں نے اپنے سیکرٹری قانون کو بلا کر کہا کہ زرداری کو یہ پیسہ نہ لینے دیں، یہ سارا پیسہ پاکستانی عوام کا تھا جو لوٹ کر منی لانڈرنگ کے ذریعے جینوا منتقل کیا گیا۔ سیکرٹری لا کو کہا گیا کہ فوراً جینوا میں وکیل کی خدمات حاصل کریں اور اس مقدمے میں فریق بن کر بے نظیر بھٹو کے منجمد اثاثے پاکستان واپس لائیں۔ ذرا ذہن میں رکھیں کہ 2014 میں جب یہ خط آیا تھا، اس سے پہلے 2008 میں نواز شریف کے وزیر زرداری حکومت میں پرویز مشرف سے حلف لے کر گیلانی کی کابینہ میں کام کر چکے تھے۔ بے نظیر بھٹو اور زرداری کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ 1997 میں شروع ہوا تھا جب نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ اس دوران 2006 اور 2007 میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا لندن میں چارٹر ہوا، ملاقاتیں ہوئیں اور پھر 2008 میں مشترکہ حکومت بنائی گئی۔ پھر ایک دن 2014 میں سویس وکیل کا خط ملتا ہے تو اچانک نواز شریف کو یاد آ جاتا ہے کہ بے نظیر اور زرداری تو ملک لوٹ کر دولت سوئٹزر لینڈ لے گئے تھے، جسے زرداری اب چپکے سے نکلوانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں نکلوانے دیں گے۔ لیکن اسی زرداری اور بے نظیر بھٹو کا بیٹا اسی شہباز شریف کی حکومت کا وزیر خارجہ رہا اور دنیا کو ان کی خوبیاں بتاتا رہا۔ آج اسی عمران خان، چودھری پرویز الہی، آصف زرداری اور شریفیوں کے حامی ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہے ہیں کہ دیکھا ہمارا لیڈر کتنا بڑا کھلاڑی ہے، یا ہمارے والا تو سب پر بھاری ہے۔